ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس طرح ہماری ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن آپ تک بلا رکاوٹ پہنچتی رہیں گی۔ الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ گزرے ہیں یوں تو بے شمار کذاب و لعین، مگر لا نہ سکو گے کہیں سے مثال قادیان۔ عیاریاں مکاریاں اسلام سے غداریاں، یہود سے یاریاں کمال قادیان۔ نہ تھا مرزا ایجنٹ تو ذرا سوچو مربیو، نہ تھا مرزا ایجنٹ تو سوچو مربیو، کیوں ہے یہود آج تک ڈالے قادیان۔ برادران محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی، ہر پیغمبر اور ہر رسول کو کوئی نہ کوئی خاص امتیاز، کوئی نہ کوئی خصوصیت دے کر بھیجا، لیکن جب باری آئی میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ کی صفات، آپ کے اعزاز، آپ کی خصوصیات اس میں تفضیل کے صیغے کا حقدار ٹھہری، اور انہی اعزاز میں سے ایک اعزاز ختم نبوت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجایا۔ اس تاج کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھی تو اس کو پھوڑ دیا گیا، اگر مسلمہ کذاب جیسے لعین اور ملعون شخص نے ہاتھ بڑھانے کی جسارت کی تو اس کے ہاتھ کو اکھاڑ دیا گیا، اگر کسی گندگی کے ڈھیر سے اٹھ کر گندگی والے شخص نے اس نبوت والے تاج کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جسارت کی تو اس کی آنکھ کو بھی پھوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر، عالم دنیا کے اندر، عالم برزخ کے اندر اور شب معراج کے موقع پر جہاں کہیں بھی میں دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا دفاع ہر جگہ پہ کیا ہے۔ میں جب یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا دفاع کن دلائل سے کیا ہے، میں قرآن مجید کو اٹھاتا ہوں تو سب سے پہلے میری نظر قرآن مجید کی پہلی سورت، پہلا پارہ سورہ بقرہ پہ جا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ یہ وہ لوگ ایمان والے ہیں جو اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی، اور اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی۔ اور آپ کے بعد میں دیکھتا ہوں اس آیت کے اندر کوئی رسالت، کوئی نبوت کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ آپ کے بعد اس چیز پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز کا تذکرہ ہے، وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی چیز ہے وہ قیامت ہے، آخرت ہے۔ نبوت اور رسالت کا تذکرہ مجھے کہیں نہیں ملتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میں اور قیامت اس طرح ہے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ قیامت اتنی نزدیک ہے میرے بعد جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ آپ بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی اٹھے اور اٹھ کر کہہ دے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، کوئی ملعون اور گندگی کا پرندہ شخص اٹھے اور اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجنے والا جو تاج ہے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، ورق گردانی کرتے ہوئے میری نظر سورہ سبا آیت نمبر 28 پہ جا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کے جو اوپر والے پورشن ہیں، اوپر والے خانے ہیں، عقل والے خانے، وہ خالی ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے لا یعلمون، نہیں سمجھتے، خالی ہے، عقل استعمال نہیں کرتے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس نبوت کا، ختم نبوت کا جو تاج ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز، یہ شیلڈ، یہ خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے۔ اگر آپ کے بعد کوئی شخص اٹھتا ہے مسیلمہ کذاب جیسا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سبق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسے شخص کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جہاں کہیں بھی کبھی کسی ملعون شخص نے نبوت کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے اٹھے، تلوار اٹھائی اور اس شخص کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ کسی فرعون کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی فرعون کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی دجال کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر کسی رہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں مقرر شیریں بیان، فاضل نوجوان